بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زرع بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، دونوں قدموں کو برابر رکھنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کیفیت میں دیکھا تو آپ نے ان کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ الشیخ عمر فاروق سیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ کیا میں اس طرح ہاتھ باندھنا کہ دایاں ہاتھ بائیں پر ہو سنت متواترہ ہے، نیز علماء کو چاہیے کہ عوام کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ الشیخ اسحاق سلفی رحمۃ اللہ فوائد و مسائل۔ احناف کے فقہ کی معتبر کتاب ہادیہ میں ہے کہ جناب علی سے مروی ہے دایاں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر زیر ناف رکھنا سنت ہے، یعنی اس روایت کو عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی نے نقل کیا ہے، اور یہ امام احمد اور امام ابو حاتم نے اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے، اور امام ابن معین کہتے ہیں یہ کوئی شیع نہیں۔ بخاری فرماتے ہیں اس میں نظر ہے، اور علامہ نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بلا اتفاق ضعیف ہے۔ علامہ عینی مزید لکھتے ہیں ترجمہ: زیر ناف ہاتھ باندھنے کی جناب علی رضی اللہ عنہ والی حدیث امام مالک و امام شافعی کے خلاف کیسے دلیل بن سکتی ہے، جبکہ وہ نہایت ضعیف روایت ہے، اور یہ اس صحیح حدیث اور آثار کے مقابلہ نہیں کر سکتی جو امام مالک و امام شافعی کی دلیل ہیں۔ ان کی دلیل صحیح ابن خزیمہ میں سیدنا وائل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے۔ جریر دیبی کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا پہنچا گٹا پکڑے ہوئے ناف کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی سے پکڑ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل کو سنا، وہ عبد الرحمن بن اسحاق کو فی کو ضعیف قرار دے رہے تھے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ فوائد و مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نماز میں اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے تھے۔ بعد آل دیوبند مصنف ابن ابی شیبہ سے تحت السرات والی ایک روایت پیش کرتے ہیں، لیکن مصنف کے قدیم مطبوع اور عام محتوع نسخوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔